دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا قبیلہ بھی ہے جہاں انسان کو مار کر کھانا صرف جرم نہیں بلکہ ایک رسم ہے؟ جی ہاں، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے بلکہ انڈونیشیا کے جنگلات میں زندہ سانس لیتی انسانی تہذیب سے الگ ایک خونی حقیقت ہے، کوروآئی قبیلہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ان درختوں، گہرے جنگلات اور قاتل خاموشیوں کے درمیان، جہاں صرف وہی بچتا ہے جو قبیلے کی نظروں میں جادوگر نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ کوروآئی قبیلہ انڈونیشیا کے جزیرے پاپوا کے جنوب مشرقی جنگلات میں پایا جاتا ہے، جو نیوی گنی آئی لینڈ کا حصہ ہے۔ یہ علاقہ اتنا دور دراز اور خطرناک ہے کہ یہاں پہنچنے کے لیے کئی دن دریاؤں میں کشتی رانی، پھر جنگل میں پیدل سفر اور اس کے بعد درختوں پر چڑھنا پڑتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کو ان کے وجود کا 1974 تک علم ہی نہیں تھا۔ جب ایک ڈچ ماہر انسانیات نے پہلی بار ان قبیلوں کا مشاہدہ کیا تو پوری دنیا حیران رہ گئی، کیونکہ تب تک دنیا یہ مان چکی تھی کہ انسان غاروں اور درختوں پر رہنا چھوڑ چکے ہیں، لیکن یہاں وقت رک چکا تھا۔ کوروآئی قبیلے کی سب سے حیران کن پہچان ان کے درختی گھر ہے۔ یہ گھر بعض اوقات 100 فٹ تقریباً 10 منزلہ عمارت جتنی اونچائی پر بنائے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ زمین سے اتنا دور کیوں رہتے ہیں؟ دشمنی قبائل سے بچاؤ کے لیے، جنگلی جانوروں جیسے اژدہوں اور درندوں سے حفاظت کے لیے، اور سب سے اہم بدروحوں اور کھکھوا جادوگروں سے دوری کے لیے۔ یہ گھروں کی اونچائی صرف نمائش یا شوق نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ یہ گھر بانس، لکڑی اور درختوں کی چھال سے بنائے جاتے ہیں، بغیر کسی کیل، لوہے یا سیمنٹ کے، اور ان گھروں تک پہنچنے کے لیے صرف ایک پتلی سی لکڑی یا رسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس قبیلے کی سب سے خوفناک اور چونکا دینے والے پہلو کی طرف، یعنی انسان خوری۔ کوروآئی قبیلے کا ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے بیمار ہو کر مر جائے تو اسے کسی کھکھوا یعنی پوشیدہ جادوگر نے مارا ہے، اور یہ جادوگر کوئی اور نہیں بلکہ قبیلے کا ہی کوئی فرد ہو سکتا ہے جو روپ بدل کر جادو کرتا ہے۔ جب ایسے کسی قاتل کی شناخت ہو جاتی ہے تو قبیلے والے اسے پکڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور پھر اس کا گوشت پکا کر کھا لیتے ہیں۔ یہ انسان خوری ان کے لیے سزا بھی ہے اور روح کو پاک کرنے کا عمل بھی۔ دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ کئی بار ایسے کھکھوا کو زندہ جلا کر مارا جاتا ہے۔ کوروآئی لوگوں کی زندگی سادہ ہے۔ یہ لوگ کپڑوں کی جگہ درختوں کی چھال یا جانوروں کی کھالیں استعمال کرتے ہیں۔ عورتیں شکار نہیں کرتی، صرف مرد ہی جنگل میں نکلتے ہیں۔ بچے 6 سال کی عمر تک درختوں سے نیچے نہیں اترتے۔ خوراک میں بنیادی چیزیں کیلے، ساگو کے درخت سے نکالا جانے والا آٹا، جنگلی جانور، حشرات اور بعض اوقات انسان بھی۔ کوروآئی قبیلے میں توکایو یعنی روحانی مشیر قبیلے کی زندگی میں انتہائی عام کردار ادا کرتا ہے۔ یہ شخص بتاتا ہے کہ کون جادوگر ہے اور کون دشمن ہے اور کب قربانی دینی ہے۔ ان کے فیصلے حتمی ہوتے ہیں۔ یہاں انصاف عدالت سے نہیں، خیمے کے اندر رائج روایات سے ہوتا ہے۔ 1990 کے بعد حکومت نے کچھ علاقوں میں اسکول، صحت مرکز اور تجارتی مراکز قائم کیے تاکہ ان قبائل کو جدید دنیا سے جوڑا جا سکے، لیکن کئی کوروآئی افراد آج بھی جان بوجھ کر الگ تھلگ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جدید دنیا صرف بیماریاں، بدروحیں اور جھوٹے خواب لے کر آئی ہے۔ 2006 میں ایک مشہور مغربی چینل نے جب یہاں جا کر ڈاکومنٹری بنائی تو کیمرہ مین نے اعتراف کیا، میں نے پہلی بار زندگی میں ایسے انسانوں کو دیکھا جو دوسرے انسان کو کھانے کو جائز سمجھتے ہیں، اور وہ بھی پوری سچائی اور فخر سے۔ کئی صحافی یہاں گئے، کچھ واپس آ گئے، لیکن کچھ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ کئی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ وہاں جانا ایک ایسا کھیل ہے جہاں صرف قسمت بچاتی ہے۔ تو دوستو، اب آپ ہی بتائیے کہ یہ قبیلہ ہماری تہذیب سے پیچھے ہے یا شاید ہم ہی کچھ کھو چکے ہیں؟
اور اگر آپ کو موقع ملے اس قبیلے میں جا کر کچھ دن گزارنے کا تو کیا آپ جائیں گے؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ ورلڈ ان اردو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔